بابر اعظم کی کپتانی لینے کی وجوہات گراؤنڈ کے اندر کی باتیں اور کچھ گراؤنڈ سے باہر کی باتیں۔ کرکٹ یہ تھی کہ وہ حکمت عملی کے لحاظ سے اچھے کپتان نہیں تھے، ان کی اپنی بیٹنگ چل نہیں رہی تھی اور وہ بڑے بڑے میچز میں ناکام ہو جاتے تھے۔ کرکٹ کے علاوہ جو وجوہات میں ذکا اشرف اور ٹیم کے ساتھ سایہ کارپوریشن کے طلحہ رحمانی کا ایک ڈیڈ لاک، جہاں وہ انضمام کے ساتھ کھلاڑیوں کے لیے فیورز بھی مانگ رہے تھے، جو کہ خود طلحہ کا پارٹنر تھا۔ تو محسن نقوی کو اب اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایک بار پھر سایہ کارپوریشن کی طرف سے کھلاڑیوں کو لے کے ادائیگی میں اضافہ مانگا جا سکتا ہے۔ اور کیا اب انضمام پی سی بی میں واپس انٹر ہو جائیں گے، کیونکہ اب بابر کو چیئرمین پی سی بی کی حمایت حاصل ہے اور سایہ کارپوریشن کی وجہ سے انضمام بابر کی ایک بہت بڑی ترجیح ہے۔ دلچسپ حقیقت تو یہ ہے کہ شاہین اور رضوان بھی سایہ کارپوریشن کے کلائنٹ ہیں، تو شاہین کو خود کو ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب بابر کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا تو وہاب ریاض چیف سلیکٹر تھے۔ اب بابر بیک اور وہاب ابھی بھی اسی پوزیشن میں ہیں، لہٰذا وہاب کو بابر کو فارغ کرنے اور پھر چند مہینوں کے اندر بابر کو دوبارہ واپس لانے کے لیے اپنے بیانات میں تضادات کو اچھی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج پی سی بی اور شاہین کی ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے۔ پی سی بی نے بیان جاری کیا ہے کہ شاہین پوری طرح بابر کے پیچھے ہے اور پاکستان کے پہلے نمبر پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، رادر وہ پاکستان کو پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں۔ تاہم آفریدی نے اب کھل کر اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان کبھی دیا ہی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شاہین آفریدی جو ہیں وہ اب بابر اعظم کے پیچھے نہیں ہیں؟ اگر کوئی اس بیان میں کوئی اور مسئلہ ہے، ورلڈ کپ میں صرف 11 ہفتے باقی ہیں اور سرکس دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست کی تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی کرکٹ میں ایک بار پھر سے بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں۔ پوری سیاست دو کپتانوں کے گرد گھوم رہی ہے، ایک کپتان جیل کے اندر ہے اور دوسرا کپتان بھی سیاست کی نظر ہوتا رہتا ہے۔ چڑیل بڑے دنوں سے ایکٹیو ہے اور چڑیل بڑی اہم مخبریاں لے کے آ رہی ہے، تو پاکستان ٹیم کے کپتان کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا۔ تبدیل کیوں کیا گیا؟ نئے کپتان سے شاہد آفریدی کیوں خوش نہیں ہے؟ شاہین آفریدی کا بیان ان کی مرضی کے بغیر کیسے چلایا گیا؟ اور کیا شاہین آفریدی کپتانی سے ہٹانے کے بعد کوئی قانونی کارروائی کرنے جا رہی؟ تو آج اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا شاہین آفریدی ایک سیریز سے نکالے جانے والا ہے، وہ کون سی سیریز ہے اس پہ بھی بات کروں گا۔ کاکول اکیڈمی میں کھلاڑیوں کی ٹریننگ کس طرح سے ہو رہی ہے، کون ورزش سے نڈھال ہے اور کون خوش، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو مل جائیں۔ بہرحال تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے چند مہینے پہلے ورلڈ کپ میں، جب انڈیا میں ورلڈ کپ کا آغاز ہوتا ہے اور شروع سے ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی صفر رہی۔ ذکا اشرف صاحب جو پچھلے کافی عرصے سے پی سی بی کے چیئرمین ہوتے تھے، وہ اور انضمام الحق انڈیا پہنچ جاتے ہیں اور کھلاڑیوں سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد کھلاڑیوں کا موریل بڑھنے کی بجائے مزید گر جاتا ہے۔ اب کچھ سپورٹ سے منسلک صحافیوں کے مطابق ذکا اشرف کے انڈیا پہنچنے سے پہلے ہی بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کی شروعات ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی متاثر کن نہیں رہتی۔ کھلاڑی واپس آتے ہیں، بابر اعظم تینوں فارمیٹ سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد شاہین آفریدی کو T20، شان مسعود کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا جاتا ہے۔ ون ڈے کے لیے کسی کپتان کا نام نہیں ہوتا۔ اس بعد شاہین آفریدی کی قیادت میں ہم آسٹریلیا جاتے ہیں، وہاں بھی بری طرح ہار جاتے ہیں۔ پی ایس ایل شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی شاہین آفریدی کی ٹیم لاہور قلندر کو اچھا پرفارم نہیں کرتی، اس لیے ایک بار پھر سے لابی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور شاہین آفریدی کو ہٹانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ محسن نقوی جو اب پی سی بی کے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ بابر اعظم سے خود ملاقات کرتے ہیں اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اطلاعات کے مطابق بابر اعظم کو جب ایک بار پھر سے کپتانی کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے کچھ شرطیں رکھی۔ پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ اگر مجھے کپتان بنانا ہے تو تینوں فارمیٹس کا بنایا جائے، صرف ایک فارمیٹ کا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر میں کپتان بنوں گا تو صرف میری بات ماننی ہوگی، مجھے ہی سارے اختیارات دینے پڑیں گے، کس سے ٹیم میں کھیلنا ہے، کس سے نکلنا ہے، یہ سب کچھ میری بات سے طے کیا جائے گا اور مجھ پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ انتظامیہ نے یہ ساری چیزیں تسلیم کر لی۔ اس کا مطلب ہے بابر اعظم، انضمام الحق اور سایہ کارپوریشن دوبارہ سے ایک بدنما سایہ بن کے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر اگلے چند ہفتے راج کریں گے۔ اب کل خبر آتی ہے کہ بابر اعظم T20 اور ون ڈے کے لیے کپتان ہوں گے اور ٹیسٹ کے لیے کپتان کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو بابر اعظم کی کپتانی کی بات کریں تو بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے 71 T20 کھیلے ہیں، 42 جیتے اور 23 ہارے۔ بابر اعظم اب تک 5 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں پاکستان ٹیم کی قیادت کر چکے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے جو محسن نقوی کو شاید پتہ نہیں کہ ہم ان میں سے کوئی بھی ٹورنامنٹ نہیں جیتے، یہاں پہ کوئی بھی اچھی پرفارمنس نہیں دی اس میں۔ دوسری طرف شاہین آفریدی کو اتنی جلدی ہٹانے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ آپ کسی بھی کپتان کو صرف ایک آسٹریلیا کی سیریز کے لیے کپتانی دے رہے ہیں اور اسی سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا۔ شاہین آفریدی سے کیپٹنسی واپس لینے کی ایک توجہ جو پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ چونکہ شاہین آفریدی فاسٹ بالر ہے، فاسٹ بالر اچھا کپتان نہیں ہوتا،
تو ان کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے کہ پچھلے دنوں آسٹریلیا نے ورلڈ کپ جیتا، انڈیا کو انڈیا میں ہرایا، اور اس وقت اس کے کپتان کون تھے؟ پیٹ کمنگز، جو کہ خود ایک فاسٹ بالر ہے۔ عمران خان کی بات کریں تو آپ عمران خان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کے کرکٹ میں آئیڈیل ہیں اور رہے بھی ہیں۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، وہ بھی فاسٹ بالر، اور دنیا میں ڈھیروں مزید مثالیں مل جاتی ہیں۔ یہ کپل دیو کو آپ دیکھ لیں، کپل دیو نے کس طرح انڈیا کو ورلڈ کپ وکٹری سے ہمکنار کیا تھا۔ بہرحال اب یہ دلیل کافی نہیں تھی کہ چونکہ شاہین آفریدی فاسٹ بالر ہیں اس لیے وہ ٹھیک کام نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی بتایا کہ انہوں نے کپتان کیوں تبدیل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اسٹریٹجک قدم کے تحت جس کا مقصد کھلاڑیوں کی اعلیٰ کارکردگی کو یقینی بنانا تھا، پی سی بی نے وائٹ بال کی قیادت کو تبدیل کیا۔ مزید کہا کہ شاہین آفریدی نے بلا شبہ خود کو ایک سٹار فاسٹ بالر ثابت کیا۔ انہوں نے کئی برسوں سے پاکستان کے پیس اٹیک کی قیادت کی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کی بہترین کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لیے روٹیشن اور آرام کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور یہ فیصلہ کھلاڑیوں کے لمبے کیریئر اور خاص کر فاسٹ بالرز کو انجری سے بچانے کے ضمن میں بورڈ کے عزم سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو بورڈ نہیں چاہتا کہ قومی ٹیم بولنگ کے وسائل کے حوالے سے انجریز کے بحران سے دوچار ہو، جیسا کہ آئی سی سی 20 ورلڈ کپ 2022 میں پہلے دیکھا گیا تھا، جہاں شاہین کی دیکھ بھال کرنی پڑی تھی، اور آئی سی سی ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں جب ٹیم کو نسیم شاہ کی خدمات حاصل نہیں تھی۔ کمال کی بات ہے جب عمران خان نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا تھا ایز اے فاسٹ بالر، وہ ٹیم کے کپتان تھے اور وہ انفٹ تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صرف ایک سٹاپ گیپ بالر کی طرح، وہ بھی پوری طرح فاسٹ بالنگ نہیں کر رہے تھے، وہ انٹیلیجنٹ بالنگ کر رہے تھے لیکن فاسٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ انفٹ تھے۔ وہ ہوا۔ بہرحال پی سی بی نے بڑی وجہ بتائی۔ اس کے ساتھ پی سی بی نے شاہین آفریدی کا ایک بیان بھی دیا جس میں شاہین آفریدی کہتے ہیں کہ پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرنا تو ایک اعزاز کی بات تھی، میں ہمیشہ ان یادوں اور مواقع کو یاد رکھوں گا۔ ٹیم کا کھلاڑی ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے کپتان بابر اعظم کی حمایت کروں۔ میں ان کی کپتانی میں کھیلا ہوں، ان کے لیے احترام موجود ہے، میں میدان کے اندر اور باہر ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا، ہم سب ایک ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ شاہین آفریدی کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی یا یہ بیان دیا، کیونکہ جیسے ہی اعلامیہ آتا ہے اس کے چند گھنٹوں بعد شاہین آفریدی کی کچھ صحافیوں سے بات ہوتی ہے اور واضح کرتے ہیں یہ بیان تو میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیا ہی نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بورڈ جھوٹ بول رہا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں میں تو افطاری کر کے آرام سے سو رہا تھا، جب میں اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بیان مجھ سے منسوب کر کے چلایا جا رہا ہے۔ اور شاہین آفریدی نے یہ بھی وارننگ دی کہ میں اس بیان پہ اپنا لائے عمل دوں گا کہ اسے کیسے میری مرضی کے بغیر اس بیان کو چلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال شاہین آفریدی کے سسر شاہد آفریدی کا بھی بیان آ گیا۔ وہ کہتے ہیں میں سلیکشن کمیٹی میں شامل تجربہ کار پلیئرز کے فیصلے پہ حیران ہوں۔ اگر تبدیلی ضروری ہی تھی تو قیادت کے لیے محمد رضوان بہتر چوائس تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہ تو شاہین آفریدی اس فیصلے سے خوش ہے نہ ہی شاہد آفریدی، اور وہ ان کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ابھی یہ باتیں گردش ہی کر رہی تھی کہ آج کپتان بابر اعظم کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات ہوگی تو اس میں نیوزی لینڈ کے خلاف روٹیشن پالیسی اپنانے کا وقت آ گیا۔ یہ باتیں چل ہی رہی ہیں، ہو سکتا ہے شاہین آفریدی کو نیوزی لینڈ کے ساتھ آنے والی سیریز میں آرام دیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو شاہین آفریدی کے بارے میں ایک دفعہ پھر یہ تاثر دیا جائے گا کہ انہیں سازش کے تحت ٹیم سے باہر رکھا جا رہا ہے، کیونکہ اب محمد عامر بھی ٹیم میں واپس آ چکے ہیں، عماد وسیم بھی ٹیم میں آ چکے ہیں، جو کہ بالکل تاثر نہیں دینا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم ایک بار پھر سے ایک بڑے ایونٹ کے لیے جانے والے ہیں۔ جون میں T20 ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے، اور اگر ایک بار پھر ورلڈ کپ سے پہلے ٹیم سیاست کا شکار ہوئی تو حالات مزید بہتر نہیں ہوں گے۔ اور چڑیل یہ کہتی ہے کہ اس وقت ٹیم کے پلیئرز میں بڑی سخت لڑائیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روا نہیں ہے، یہ ٹیم ایک ساتھ کھیلے گی کیا؟ بہرحال اب لگتا ہے کہ کھلاڑیوں کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی کافی اثر پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی ورلڈ کپ سے کچھ روز پہلے ہی تجربے شروع ہوئے، اور ان تجربوں کی وجہ سے ٹیم نے ورلڈ کپ میں جو پرفارمنس دی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم بری طرح ورلڈ کپ سے باہر ہوئے، تو اس لیے اس بار سلیکٹرز کو چاہیے کہ ٹیم کو ایک ساتھ بٹھا کے سب کو اعتماد میں لیا جائے، تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کھلاڑی آج کل کاکول اکیڈمی میں جہاں ان کی فٹنس کا امتحان بھی ہو رہا ہے، اور شروع کے دنوں میں تو بڑی سخت قسم کی ٹریننگ کرائی گئی، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ابتدائی دنوں کی نسبت کھلاڑیوں کی 2 روز سے فزیکل ٹریننگ میں نرمی کی گئی ہے، تفریح اور آرام بھی مہیا کیا جا رہا ہے، اور کھلاڑیوں نے افواج پاکستان کے جوانوں کے ساتھ ٹیپ بال کرکٹ بھی کھیلی ہے۔ خدا کرے کہ کرکٹ سے اچھی خبریں آئیں، کیونکہ آج کل آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں تو ان کی زندگی میں اتنے مسئلے ہیں کہ تفریح کے نام پہ صرف کرکٹ نظر آتی ہے، اور اب اگلے سال بھی خود پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے والا ہے، اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں۔ ہمارے گراؤنڈ انشاءاللہ ایک بار پھر آباد ہوں گے۔
خدا کرے کہ ہماری ٹیم پرفارم کرے، ٹرافی لے کر آئے، لیکن لگتا یہ بالکل ناممکن ہے کہ جس طرح کی سیاست پی سی بی کر رہی ہے، جس طرح کی سیاست کھلاڑی کر رہے ہیں، جس طرح کی سیاست پرانے کھلاڑی کر رہے ہیں، اور جو سایہ کارپوریشن کا انفلوئنس ہے، پیسہ پھر بولے گا، کانٹریکٹس پھر بولیں گے، اور یہ سب کچھ بولے گا ورلڈ کپ سے پہلے، کیونکہ ورلڈ کپ کے بعد ان کی کون سنے گا؟ تو اب پی سی بی ایک دفعہ دوبارہ بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔